ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ صاحب۔ رانا صاحب، کل سینٹ کی ایک سیٹ پہ الیکشن ہو رہا ہے، اس میں مسلم لیگ نون کا امیدوار نہیں ہے، عوامی نیشنل پارٹی نے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے، عوامی نیشنل پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ اس سینٹ کے الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف آزاد کشمیر میں بھی تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ چودھری یاسین صاحب کو اپنا وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے، اور وہاں پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، اور وہاں پر بھی الزام لگ رہا ہے کہ وہاں پہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے آزاد کشمیر کا، وہاں سے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ پاکستان کی سیاست میں اور خاص طور پہ آزاد کشمیر کی سیاست میں یہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے اس کا بار بار ذکر ہونا جو ہے، یہ کیا بطور پولیٹیشین آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سیاستدانوں کے لیے کوئی نیک شگون ہے؟ نہیں، سیاستدانوں کے لیے یہ کیسے نیک شگون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سیاستدان جب تک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے، جب تک بیٹھ کے رولز آف گیم جو ہے وہ طے نہیں کریں گے اور اپنے لیے کچھ حدود کا تعین نہیں کریں گے کہ بھئی اس لائن سے آگے نہیں بڑھنا، تو اس وقت تک جو ہے وہ پھر اسی طرح سے جوتیوں میں دال بٹتی رہے گی جس طرح سے پچھلے 30 35 40 سال سے بٹ رہی ہے۔ تو رانا صاحب یہ معاملہ یہ ہے کہ کوئی ہمارے سیاست کے کوئی متعین رولز ہے ہی نہیں۔ جی، لیکن رانا صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہماری سیاست کے کوئی متعین رولز ہے ہی نہیں ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ مرکز میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کہتی ہے جی ہم انوار الحق چودھری کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کی تو حمایت کر دیں گے لیکن بیٹھیں گے ہم اپوزیشن میں۔ تو اگر وہاں پر ایک مختلف اصول بن جائے گا اور مسلم لیگ نون وہاں پہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کی اپوزیشن کرے گی، اس کا اثر جو ہے وہ قومی سیاست پہ نہیں پڑے گا، اور اگلے الیکشن سے پہلے کیا بلاول صاحب بھی کوشش نہیں کریں گے کہ وہ ٹریری بینچز سے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ جائیں؟ اور وہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں بھی شروع کر دی ہیں، ان کی کوشش ہے کہ وہ بھی اپوزیشن لیڈر بن جائیں۔ اگر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں اپوزیشن بینچوں میں بیٹھے گی تو قومی اسمبلی میں وہ کوشش کریں گے کہ وہ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھ جائیں، تو پھر کیا اصول، کیا ضابطہ رہ جائے گا پاکستان کی سیاست کا؟ نہیں تو میں نے وہی تو بات میں نے کی ہے جی، آخر میری ایک پوزیشن بھی ہے، میں ایک حد تک ہی جو ہے وہ بات کر سکتا ہوں۔ اس ملک میں یہ بھی رہا ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ بلوچستان میں جو ہے وہ حکومت میں تھے اور اسلام آباد میں مرکز میں وہ اپوزیشن میں تھے، یہ بھی دور آپ نے دیکھا ہے، آپ اس کے اوپر ہاں، تبصرے بھی فرماتے رہے ہیں، تنقید بھی کرتے رہے ہیں۔ جی جی، تو معاملہ یہ ہے کہ انوار الحق صاحب آئے کیسے، آئے کہاں سے، لایا کیسے گیا، حکومت کیسے بنائی، جی یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو آپ اگر سب کو یعنی پیش منظر کو دیکھنے سے کے ساتھ ساتھ پس منظر بھی دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی متعین اصول نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر وقتی طور پہ جو ضرورت ہوتی ہے، اب وقتی طور پہ آزاد کشمیر کی یہ ڈیمانڈ ہے، ہم وہاں پہ اس مذاکراتی کمیٹی جو نیگوشیشن کے لیے گئی تھی، جس نے وہ عوامی ایکشن کمیٹی سے نیگوشیٹ کیا اور وہ ایک ایسی صورتحال بننے جا رہی تھی جو بڑی جو ہے وہ تباہی کا باعث ہوتی، اس میں بھی شامل تھا۔ میر صاحب اب اس کی ڈیمانڈ ہے کہ انوار الحق صاحب جو ہے وہ وہاں سے فارغ ہوں، یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے یہ تبدیل ہو، یہ ضرورت ہے۔ اچھا، اس لیے ہم بھی اس کے اوپر متفق ہیں، پیپلز پارٹی بھی متفق ہے۔ اب ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ اس سیٹ اپ کو ہٹانے کے بعد فوری طور پہ ایک کریڈیبل الیکشن دیں اے جے کے کو۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی تھوڑے سے عرصہ چلا کے کوئی انتظامات کرنے دیں، یہ کرنے دیں، وہ کرنے دیں، تو پھر ایز سون ایز پاسبل الیکشن دیں گے۔ اچھا اس کے اوپر پھر ہمارا اختلاف ہے، تو ہم نے کہا کہ پھر ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ کس طرح لایا گیا انوار الحق چودھری صاحب کو، تو یہ بھی ایک سبق نہیں ہے سیاستدانوں کے لیے کہ جو لوگ جس طریقے سے انوار الحق چودھری جیسے سیاستدان کو اقتدار میں لے کے آتے ہیں تو وہ پھر جب عوام خلاف ہو جائیں تو پھر وہ اس کو نکالنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں بنتے، اور پھر وہ بندہ جس طرح آتا ہے اس سے زیادہ برے طریقے سے وہ نکل بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے سیاستدانوں کو کسی کے کندھے پہ بیٹھ کر اقتدار میں نہیں آنا چاہیے، اپنے زور بازو پہ اقتدار میں آنا چاہیے۔
نہیں، وہ بات تو وہی ہے نا کہ یہ بات آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، جب آپ کو کندھا ملتا ہے تو آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں، جب پھر مجھے ملتا ہے تو پھر میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہتے ہیں کہ جی جب میں بیٹھا ہوں تو آپ کہیں گے کیوں بیٹھا ہے، جب آپ بیٹھے تو میں کہوں گا کیوں بیٹھا ہے. تو کیوں نہ دونوں بیٹھ کے جو ہے وہ ایک سیاست کے اصول جو ہے ان کا تعین کریں اچھا اب کہ بھئی یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا آئیں لیکن اس کو بہتر کریں. تو یہ بتائیں کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے کوئی بحران نہیں پیدا ہو جائے گا؟ دیکھیں وہ بحران تو پھر ان کے لیے بھی، جو بحران پیدا ہوگا وہ ان کے لیے اور ہمارے لیے ایک جیسا ہی ہوگا. ہاں کشتی ایک میں ہی سوار ہیں ہم. اچھا چلیں. اچھا رانا صاحب آپ آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو ایک پرپوزل ہے جس پہ آپ نے ایک ہلکا پھلکا تبصرہ تو کیا ہے لیکن اب تو معاملہ جو ہے وہ کافی آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا پاکستانی فوج کو غزہ میں جانا چاہیے اور اگر جانا چاہیے تو کس پلیٹ فارم کے تحت جانا چاہیے؟ دیکھیں پلیٹ فارم تو ایک ہی ہوگا اور وہ پلیٹ فارم وہی ہوگا کہ جو وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی مختلف جو ہے وہ جیتے ہیں، اس کی تفصیل تو خیر ابھی کسی جگہ سے بھی دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن جو میڈیا نے رپورٹ کیا ہے. دیکھیں میر صاحب وہاں پہ جتنا ظلم ہوا ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. یعنی لوگوں کو صرف گولیوں سے اور بمبوں سے نہیں مارا گیا، لوگوں کو بھوک سے مارا گیا ہے، جی پیاس سے مارا گیا ہے. اب وہاں پہ اگر فوج جاتی ہے اور جا کے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ یا تھوڑا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریلیف فراہم کرنے کا باعث بنتی ہے، اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک یعنی کمپیٹنٹ اپنا اور ایک ایسی فورس ہے کہ جو اسلام کے جذبے سے بھی اور ادروائز ایکسپیرینس وائز بھی جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس رکھتی ہے. اس نے بہت سارے قوم زدہ کے مشنز میں وہ پہلے بھی کام کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلسطین کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا، اور اگر ہمیں ان لوگوں کی خدمت یا ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ ایک سعادت ہوگی. یہ ہمیں اس موقع کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اس میں جو ہے وہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے. یہ معاہدہ جو ہے یہ فلسطین کے لوگوں نے کیا ہے، یہ حماس کے لوگوں نے کیا ہے، یہ عرب نے کیا، ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ امن فورس اس معاہدے کے تحت بننی ہے. ٹھیک. بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب ہم سے بات کر. اور یہ جو سوال ہے کہ پاکستانی فوج کو غزہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اس سوال کا جو بہترین جواب ہے بطور ایک پاکستانی وہ یہی دیا جا سکتا ہے کہ اگر تو پاکستانی فوج کو فلسطینیوں کی مدد کے لیے اور ان کی ریلیف کے لیے بھیجا جاتا ہے تو پاکستانی فوج کو ضرور جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے بینر تلے جائے، کیونکہ جو یو این کی پیس کیپنگ فورس ہے اس کے تحت پاکستانی فوج نے دنیا کے مختلف حصوں میں بہت سے اہم آپریشنز کیے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو یو این پیس کیپنگ فورس ہو اس کا جو کمانڈر ہے وہ بھی کسی مسلمان ملک سے تعلق رکھتا ہو. لیکن اگر پاکستانی فوج کو اسرائیل کی مرضی کے مطابق حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے بھیجا جائے گا اور پاکستانی فوج کی جو کمان ہے یہ کسی مغربی ملک کے جنرل کے پاس ہوگی تو ایسی صورت میں پاکستان کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے معاملہ بہت نازک ہے، اس پہ پارلیمنٹ میں بحث بھی ہونی چاہیے.